کیا ہوتا ہے؟ تکبر یہ ہوتا ہے کہ انسان حق بات کا انکار کرے، یہ تکبر ہے۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے دوسرے انسانوں کو کسی وجہ سے کمتر جانے، یہ تکبر ہوتا ہے۔ تکبر کس بنیاد پر آتا ہے؟ تکبر مال کی بنیاد پر آتا ہے، تکبر صحت کی بنیاد پر آتا ہے، تکبر عہدے کی بنیاد پر آتا ہے، تکبر خوبصورتی کی بنیاد پر آتا ہے، تکبر علم کی بنیاد پر آتا ہے، تکبر زیادہ تعداد کی بنیاد پر آتا ہے۔ تکبر کس بنیاد پر آتا ہے؟ کسی کو حکومت مل گئی، سلطنت مل گئی، عہدہ مل گیا، مقام مل گئی، کرسی مل گئی، پوزیشن مل گئی، اس بنیاد پر تکبر آتا ہے۔ انشاءاللہ یہ سارے تکبرات کا ذکر قرآن اور احادیث کی روشنی میں پیش کیا جائے گا، اور اس تکبر کی جو تباہ کاریاں ہیں، جو نقصانات ہیں، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ حاضرین، اللہ رب العالمین عاجز ہے، اللہ رب العالمین نعوذ باللہ، اللہ رب العالمین عاجزی کو پسند کرنے والا ہے، خاکساری کو پسند کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے بندوں کے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو، نرمی ہو، محبت ہو، سچائی ہو، الفت ہو، یہ ساری چیزیں بندوں کے اندر ہو۔ اس چیز کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس اگر بندوں کے اندر جھوٹ آ جائے، بغض آ جائے، حسد آ جائے، جلن آ جائے، اور اس طرح کے دیگر اور گناہ اور قبیح چیزیں، برائیاں آ جائے، تو یہ اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے۔ انہی میں سے بڑی خرابی، بڑی برائی جو معاشرے میں بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی جا رہی ہے، وہ بڑی برائی ہے تکبر، کبر، انسان کا انا، میں مبتلا ہو جانا۔ کس بنیاد پر؟ عہدے کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر۔ حالانکہ میں اور آپ جانتے ہیں عہدہ یہ اللہ رب العالمین کی دین ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین بادشاہت عطا کرتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت اللہ رب العالمین چھین لیتا ہے۔ مال یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے آزمائش کے لیے اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے۔ اگر کوئی مال کو لے کر کے اس کے بنیاد پر تکبر کرے تو وہ اللہ رب العالمین کا ناشکرا بن جاتا ہے۔ صحت یہ اللہ رب العالمین کی دین ہے، صحت و تندرستی کا عطا کرنے والا، طاقت عطا کرنے والا یہ اللہ رب العالمین ہے۔ اگر کوئی طاقت کی بنیاد پر، صحت کی بنیاد پر تکبر کرے اور کمزوروں پر ظلم و زیادتی کرے تو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہے۔ خوبصورتی کی بنیاد پر، بناوٹ کی بنیاد پر خوبصورتی عطا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اگر کوئی خوبصورتی کی بنیاد پر تکبر کرتا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، وہ تکبر میں مبتلا ہے، وہ تکبر میں مبتلا ہے۔ عہدے اور منصب کی بنیاد پر، عہدے اور منصب کی بنیاد پر کہ اگر کسی کو اللہ رب العالمین نے کرسی مقام عطا کیے اور وہ صحیح اس کرسی اس عہدے کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، ظلم و زیادتی کر رہا ہے، لوگوں کو کمتر سمجھ رہا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھ رہا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی اس دی ہوئی نعمت کی ناشکری کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ جو نعمتیں عطا کی ہے، یہ نعمتیں آزمائش کے لیے اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے۔ اگر یہ نعمتیں پانے کے بعد کوئی ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کا اعلان ہے کہ اللہ ان نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، اللہ ان نعمتوں میں اور بڑھوتری کرتا ہے۔ اور اگر ان نعمتوں کی ناشکری کرے اور ان نعمتوں کے مل جانے کے بعد ان نعمتوں پر تکبر کرے، اترائے، غرور کرے، گھمنڈ کرے، تو اللہ رب العالمین انہیں تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین انہیں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، دنیا میں بھی ذلیل و رسوا، آخرت میں بھی ذلیل و رسوا۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین جنت سے محروم کر دیتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین جنت سے محروم کر دیتا ہے۔ دیکھیے، چاہے اب وہ عام انسان ہو یا نبی ہو، جیسے علم کی بنیاد پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذرا انا آ گئی، تکبر آ گیا کہ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ علم والا میں ہوں۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم سے بڑھ کر علم والا ہے، جاؤ فلاں فلاں علاقے، فلاں فلاں بستی میں چلے جاؤ، تم سے بڑا علم والا تمہیں مل جائے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جو اللہ رب العالمین نے بھیجا، سورہ کہف میں جو پورا واقعہ ہے، ایک نبی علم کی بنیاد پر
किसी भी चीज में तकब्बुर अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है, इल्म की बुनियाद पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि तुमसे बढ़ करके इल्म वाला है, जाओ फला जगह चले जाओ, तुमसे बड़ा इल्म वाला है और वहां मिल जाएगा। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात को पसंद करता ही नहीं कि अल्लाह की दी हुई नेमतों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ये चाहता है कि जितनी नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है उतना ही ज्यादा बंदा आजिज हो जाए, खाकसार हो जाए, नरमी उसके अंदर आ जाए। ये बात अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है। वरना अगर किसी के अंदर तकब्बुर आ जाए, गुरूर आ जाए, घमंड आ जाए, अगर मैं पना आ जाए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को तबाह बर्बाद कर देता है। पिछली कौमें जो तबाह बर्बाद हुई, उनकी तबाही और बर्बादी का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में अलग-अलग अंदाज, अलग-अलग तरीकों के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया, जिसमें से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो पिछली कौमों की हलाकत का जिक्र करते हुए ऐलान फरमाया, قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ولتعودن في ملتنا। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के जो सरदार थे उन्होंने तकब्बुर किया और तकब्बुर की बुनियाद पर शुएब अलैहिस्सलाम की दावत को मानने से इनकार कर दिया। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौम शुएब को तबाह बर्बाद किया। बिल्कुल इसी तरह से कौम समूद यानी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को भी तबाह किया गया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद को भी इसी तकब्बुर गुरूर की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाक को बर्बाद किया। बहुत बड़े जिनका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन करता है, फिरौन, कारून, हामान, ये लोग भी तबाह बर्बाद हो गए इसी तकब्बुर की वजह से। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में ऐलान फरमाता है, व कारून व फिरौन व हामान व लक़द जाअ मूसा बिल बय्यिनात फस्तकबरू फिल अर्द। कारून, फिरौन, हामान, इनके पास मूसा अलैहिस्सलाम वाज़ेह दलाइल लेकर के आए, लेकिन इन लोगों ने फस्तकबरू फिल अर्द, ज़मीन में तकब्बुर किया। इनके तकब्बुर की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तबाह बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। इन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खत्म कर दिया। तो पता ये चाहिए, इसके अलावा और बहुत सारे दलाइल हैं जो पिछली कौमों की हलाकत के असबाब की तरफ इशारा करते हैं। उसमें एक जरिया होता है तकब्बुर। क्यों? कि तकब्बुर हक बात को मानने से रोकता है। आज दुनिया की अक्सरियत जो है हक मानने से जो पीछे हट रही है, उसकी एक बड़ी वजह तकब्बुर है। एक बड़ी वजह तकब्बुर है कि तकब्बुर की वजह से लोग हक बात मानने से इनकार करते हैं। तकब्बुर, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तकब्बुर करना, अल्लाह पर तकब्बुर करना। देखिए तकब्बुर यानी बड़ाई, किबरियाई सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। वलहुल किबरियाउ फिस समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन का सबसे बड़ा जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन है। यानी किबरियाई सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। अल्लाह के अलावा किबरियाई, बड़ाई किसी और के लिए नहीं है, किसी और के लिए बिल्कुल ही नहीं है। यही वजह है कि हदीस कुदसी में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि तकब्बुर, किबरियाई ये मेरी चादर है, अगर कोई मुझसे छीनने की कोशिश करेगा तो मैं उसे उठाकर जहन्नम में आंधे मुंह फेंकूंगा। और इस तकब्बुर का शिकार फिरौन हुआ था, नमरूद हुआ था, जिसने कहा था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा बुलंद रब हूं। जब इस फिरौन ने अपने रब होने का दावा किया, रब की किबरियाई में मुदाखलत की कोशिश की, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत में दाखिल होने की कोशिश की, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हक को छीनने की कोशिश की, अपने आप के रब होने का जब ऐलान किया, अपने आप के रब होने का जब दावा किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस फिरौन को इस तरह से हलाक व बर्बाद किया कि आज तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिरौन की लाश को हमारे लिए बाइस इबरत बनाया। और अल्लाह ने कुरान मजीद 11वें पारे सूरह यूनुस में इस वाक़े की तरफ इशारा भी किया कि जब फिरौन गर्क होने लगा, डूबने लगा, उस वक्त उसे अपनी कमजोरी का एहसास हुआ। उस वक्त उसे पता चला कि मैं रब नहीं हूं, और अब रब पर ईमान लाने की कोशिश करने लगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा आल आना वक़द असैता व क़ब्ल कुंत मिनल मुफ़सिदीन, क्या अब ईमान ले आता है? इससे पहले तो बड़ा फसाद फैला रहा था। आज के दिन हम तेरे बदन को, तेरे जिस्म को बाकी रखेंगे ताकि बाद में आने वालों के लिए तो इबरत बन जाए, निशान बन जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ओहदा दिया था
सल्तनत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी थी, हुकूमत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अदा की थी, उस हुकूमत का फायदा सही तरीके से उठाने के बजाय अल्लाह रब्बुल आलमीन की किबरियाई में मदाखिलत की कोशिश कर रहा था। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका दर्दनाक अंजाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया वालों के सामने पेश किया। आज भी बहुत सारे फिरौन हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ओहदा दिया है, कुर्सी दी है, मकाम अता किया है, पोजीशन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता की है, लेकिन वो उस ओहदे का गलत फायदा उठाते हुए लोगों पर जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, कत्ल और गारतगिरी कर रहे हैं, लोगों के हुकूक को छीना जा रहा है। ऐसे हुक्मरानों के लिए ये फिरौन इबरत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जब पकड़ आएगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जब गिरफ्त आएगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जब अज़ाब आएगा, तो वक्त का बादशाह, वक्त का बड़ा हाकिम क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़, अल्लाह की गिरफ्त से कोई नहीं बच सकता। तकब्बुर, बनावट का तकब्बुर, खूबसूरती का तकब्बुर, ये भी तकब्बुर होता है। बनावट के तकब्बुर के लिए मैं और आप जानते हैं कि सबसे पहले इब्लीस ने तकब्बुर किया कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और जितने लोग वहां हाजिर थे, फरिश्ते भी थे और उसमें ये इब्लीस भी था जो जिनों में से था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबको हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम के लिए सजदा करो। सब के सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस की। इब्लीस ने सजदा न किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूछा, क़ाल मा मनाका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुक, जब मेरा हुक्म था आदम अलैहिस्सलाम के लिए सजदा करने का, तो तुझे किस चीज ने रोका सजदा करने से? क़ाल अना खैरुम मिन, उसने कहा कि मैं बेहतर हूँ, आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर हूँ। क्यों बेहतर हूँ? खलक़तनी मिन नार, मैं आग से पैदा किया गया हूँ, व खलक़तहु मिन तीन, और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा किए गए। अबा वस्तकबरा, इस इब्लीस ने, शैतान ने इनकार किया सजदा करने से, और इनकार करने की वजह क्या बनी? अबा वस्तकबरा, तकब्बुर बना, किब्र बना, वकान मिनल काफिरीन, इनकार करने वालों में से। तो तकब्बुर बनावट का भी होता है, जैसे सबसे पहले इब्लीस ने किया। तो ये तकब्बुर इंसान को तबाह बर्बाद करता है, इंसान से उसकी नियामतों को छीन लेता है। जब इब्लीस ने ये तकब्बुर किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उससे उसकी नियामत छीन ली, जो ओहदा, जो मुकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया था, उसे छीन लिया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत तक के लिए उसके बारे में ऐलान कर दिया कि तू यहाँ से उतर जा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे रजीम, मलऊन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करार दिया। तो जो भी तकब्बुर करता है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नियामतों से महरूम होता है। बनावट का तकब्बुर, ताकत का तकब्बुर। बहुत सारे लोग जवानी में जो ताकतवर होते हैं, मजबूत होते हैं, तकब्बुर करते हैं, गुरूर और घमंड करते हैं, जमीन पर अकड़ा कर चलते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों को इस चीज से रोका। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में 21वें पारे सूरह लुक़मान में हजरत लुक़मान अलैहिस्सलाम की नसीहत बयान करते हुए फरमाता है, वला तमशी फिल अर्दि मरहा, कि जमीन में अकड़ करके न चलो, जमीन पर अकड़ करके चलना ये तकब्बुर की निशानी है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन मुतकब्बिरीन को पसंद नहीं करता है। कौम हूद, इन्हें ऐसी ताकत दी गई थी, ऐसे जिस्म थे इनके, जिस्म में बहुत ज्यादा लंबे और मजबूत होते थे। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में ऐसे लोगों का तकब्बुर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाता है कौम आद के बारे में, वफ़अम्मा आदुन फस्तकबरू फिल अर्दि बिगैरिल हक़ वक़ालू मन अशद्दु मिन्ना क़ुव्वा, वो लोग कहते थे मन अशद्दु मिन्ना क़ुव्वा, सबसे ज्यादा ताकत में हम मजबूत हैं। वअम्मा आदुन फस्तकबरू फिल अर्द, जमीन में कौम आद ने तकब्बुर किया, क्या कहा? वक़ालू मन अशद्दु मिन्ना क़ुव्वा, कि हम बहुत ज्यादा ताकतवर और मजबूत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हवा के जरिए से उन्हें हलाक को बर्बाद कर दिया। हवा का अज़ाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेज धुंध हवा आई, जिसकी वजह से ये लोग हलाक हो गए, तबाह बर्बाद हो गए। आज कितने नौजवान हैं जो अपनी नौजवानी को आजिज़ी के साथ, नरमी के साथ गुजारने के बजाय तकब्बुर, गुरूर और घमंड और रोब और दबदबे में गुजारते हैं, जो कमजोरों पर जुल्म करते हैं, जो कमजोरों का हक छीनते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुतकब्बिरीन से नेमतें छीन लेता है, तबाह बर्बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन कर देता है। तकब्बुरों में से माल का तकब्बुर,
مال کا تکبر کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مال دیا، مال اللہ رب العالمین نے آزمائش کے لیے دیا، المال والبنون فتنہ، اللہ رب العالمین نے کہ مال اور اولاد یہ آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے مال جب زیادہ دیا ہے تو یہ آزمائش کے لیے دیا، تکبر کے لیے نہیں دیا۔ آج ذرا سا مال آ جاتا ہے تو لوگ تکبر کرنے لگتے ہیں۔ قارون کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، قارون کو اللہ رب العالمین نے اتنا خزانہ دیا تھا، اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے لوگوں کی جماعت لگا کرتی تھی، جس کا ذکر اللہ رب العالمین قرآن مجید 20واں پارہ سورۃ القصص میں اس انداز میں بیان کرتا ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ لیکن جب اس قارون نے مال کی بنیاد پر تکبر کیا، فخسفنا به وبداره الارض، تب اللہ رب العالمین نے اس قارون کو اس کے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ یہ مال اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے ملنے کے بعد انسان اپنے اندر تکبر نہ لائے، اس کے ملنے کے بعد اپنے اندر عاجزی و انکساری لے کر کے اللہ رب العالمین مال میں اضافہ کرے گا۔ اور اگر تکبر لاتے ہیں تو اللہ رب العالمین مال کو تباہ و برباد کر دے گا، مال کے ساتھ تکبر کرنے والے کو بھی تباہ و برباد کرے گا، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قارون کو تباہ و برباد کیا۔ تکبر میں سے ایک تکبر یہ بھی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کرنا، اور یہ تکبر جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے بھی کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر ہو۔ اللہ اکبر، یہ حدیث رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ لا يدخل الجنة، جنت میں داخل نہیں ہوگا کون؟ من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، جس کے دل میں ذرہ برابر یعنی رائی کے دانے کے برابر اگر دل میں تکبر آ جائے، کبر آ جائے، انا آ جائے، تو اللہ رب العالمین جنت میں داخل نہیں کرے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان الرجل يحب، آدمی پسند کرتا ہے کہ ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا، آدمی پسند کرتا ہے اچھا لباس پہننا، اچھا جوتا پہننا پسند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ رب العالمین جمیل ہے، خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اچھا لباس پہننا یہ تکبر نہیں ہے، اچھا جوتا پہننا، اچھی چپل پہننا، اچھی چیزوں کا استعمال کرنا یہ تکبر نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں نعمتیں دی ہے، ان نعمتوں کا صحیح استعمال کیا جائے، اچھا کھایا جائے، اچھا پہنا جائے، اچھا استعمال کیا جائے، یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا صحیح استعمال ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکبر بطر الحق، حق کا انکار کرنا یہ تکبر ہے۔ اللہ اکبر، حق کا انکار کرنا یہ تکبر ہے۔ اور حق کیا ہے؟ حق قرآن ہے، حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید 26واں پارہ سورہ محمد میں اعلان فرماتا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کیے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین آمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، اور اس چیز پر ایمان لائے جو کچھ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اس چیز پر ایمان لے آئے، کفر عنہم سیئاتہم، تو ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا اور ان کے حالات کو درست کر دیا جائے گا۔ حق کیا ہے؟ حق اللہ رب العالمین کا قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آج اکثریت لوگوں کی ایسی ہے کہ اس حق کا انکار کر رہی ہے۔ کس بنیاد پر؟ باپ دادا کی بنیاد پر۔ کس بنیاد پر؟ لوگوں کی اکثریت کی بنیاد پر۔ حق کا انکار کرنا یہ تکبر کی علامت، تکبر کی نشانی۔ شرک سے روکو، بدعت سے روکو، کہا جائے کہ غیر اللہ کے لیے عبادت کرنا، غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کے لیے سجدے کرنا، غیر اللہ کے لیے نذر و نیاز دینا، یہ ساری چیزیں شرک ہے۔ اللہ کا حق بندوں میں تقسیم
تقسیم کرنا ہے. کہا جائے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جس کے کرنے کا حکم دیا وہ کرنا سنت ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز دین میں نئی ایجاد کرنا یہ بدعت ہے، اسے ماننے سے انکار کیا جاتا ہے تکبر کی بنیاد پر. اور تکبر عذابات کو لے آتا ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ ایک شخص کھانا کھا رہا ہے اور بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بیمینک، اپنے داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ. اس شخص نے تکبر کی بنیاد پر کہا لا استطیع، میں داہنے ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں. تکبر کی بنیاد پر اس نے کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دیتے ہوئے فرمایا لاستطعت، کہ تم داہنے ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہ رکھو. اس کے بعد کبھی اس کا ہاتھ داہنا ہاتھ اٹھا. کس کی بنیاد پر؟ تکبر کی بنیاد. آج بھی کتنی ایسی چیزیں ہیں، کتنی ایسی سنتیں ہیں جن کے کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس کے باوجود بھی مسلمان اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں. لہذا یہ تکبر کے نتائج ہے کہ آج مسلمانوں کے حقوق چھین لیے جا رہے ہیں. جب اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا، عقل کی بنیاد پر، ماحول و معاشرے کی بنیاد پر، لوگوں کو دیکھتے ہوئے آبا و اجداد کی بنیاد پر اللہ کے فرامین کو چھوڑا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھوڑا جا رہا ہے. لہذا اس تکبر کی وجہ سے عذابات یہ آ رہے ہیں کہ اگر کسی چیز پر عمل کرنا چاہے تو اب اس چیز پر پابندیاں لگانے کی کوشش ہے. سنتوں کو چھوڑ دینا یہ تکبر ہے. اور کون چھوڑ رہا ہے؟ مسلمان چھوڑ رہے ہیں. حالات آئینے کی طرح میرے اور آپ کے سامنے کیا ہے؟ جیسے کہ آج پردے کے بارے میں زور و شور میں چل رہا ہے. میں اور آپ جانتے ہیں جس طرح سے اسلام میں پردے کا حکم ہے، بالکل اسی طرح دیگر ادیان میں بھی پردے کا حکم ہے. وہاں پر فحاشی اور عریانیت کی تعلیم نہیں دی گئی ہے، لیکن ہمارے قرآن و حدیث سے ہٹنے کی بنیاد پر ہم پر یہ عذاب، یہ سزا آ رہی ہے کہ ہمیں اس چیز سے روک دیں. کیوں؟ کیونکہ جب ہم کرنے کی طاقت رکھ سکتے ہیں سنتوں پر عمل کرنے کی، اس کے باوجود چھوڑ دیں گے تو نعمتوں سے محروم ہو جائیں. بہت ساری چیزیں، داڑھی، مساجد کو آباد کرنا، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کی طرف آگے بڑھنا، یہ ساری چیزوں کی جب آزادی اور ہم کر سکتے ہیں اس کے باوجود نہ کریں تو اللہ رب العالمین کا عذاب یہ آئے گا کہ ہمیں نعمتوں سے روک دیا جائے. آج یہی ہو رہا ہے، یہ بھی تکبر ہے. الکبر بطر الحق، حق بات کا انکار کرنا یہ تکبر ہے. وغمط الناس، دوسرا ہے لوگوں کو حقیر جانا، لوگوں کو کمتر جانا. بالکل آج یہ بھی ہو رہا ہے کہ آج مال آ گیا، عہدہ آ گیا، پوزیشن آ گئی، خوبصورتی آ گئی، صحت و تندرستی آ گئی، عہدہ، خاندان، حسب نسب آ گیا تو دوسرے خاندان والوں کو کمتر سمجھا جا رہا ہے. مال آ گیا، غریبوں کو حقیر کمتر سمجھا جا رہا ہے. عہدہ آ گیا، جو کم عہدے پر ہے انہیں حقیر اور کمتر سمجھا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں عذابات لے آتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ دوسرے آدمی کو کمتر سمجھے، دوسرے مسلمان کو کمتر سمجھے. اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو خاص طور پر حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے کوئی گروہ، لوگ، قوم دوسری قوم کو، دوسرے لوگوں کو حقیر نہ جانے، اور نہ ہی عورتیں عورتوں کو کمتر اور حقیر جانے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ بِالْأَلْقَابِ، اور نہ ہی برے القاب سے انہیں نوازے. آج یہ ساری معاشرتی برائیاں معاشرے میں رائج ہو چکی ہیں. تکبر انسان کی زندگی میں اس طرح سے راج کر رہا ہے کہ
ہر کوئی کسی نہ کسی انداز کسی نہ کسی طریقے سے تکبر کا شکار ہو رہا ہے. حالانکہ اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار قرآن و حدیث میں ان چیزوں کا ذکر کیا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو وہ جب جنت میں نہیں جا سکتا ہے تو دوسری نعمت کہاں سے ملے گی؟ تکبر کی وجہ سے ابلیس سے اس کا عہدہ چھین لیا گیا. تکبر کی وجہ سے فرعون قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا گیا. اسی تکبر کی وجہ سے قارون کو اس کے خزانے کے ساتھ دفنا دیا گیا. اسی تکبر کی وجہ سے قوم عاد کو ہواؤں کے ذریعے ہلاک و برباد کر دیا گیا. اسی تکبر کی وجہ سے آج اسلام پر عمل کرنا ہمارا کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں. ہم حق بات کا انکار کر رہے ہیں, قرآن کا انکار کر رہے ہیں, حدیث کا انکار کر رہے ہیں. اس وجہ